میرا نام ڈاکٹر عباسین یوسفزئی ہے. میں پشاور سے آیا ہوں. سیشنز تو کئی خوبصورت سیشنز تھے. اس میں خصوصاً بچوں کے ادب کے حوالے سے جو سیشن تھا وہ بڑا فروٹفل تھا، اور بظاہر تو یہ لگ رہا تھا کہ بچوں کے حوالے سے کیا کہا جائے گا اور بچوں کے ادب کے بارے میں کیا کہا جائے، لیکن اس میں بہت بنیادی باتیں ہوئی اور بہت ایسی باتیں ہوئی جس کو ہم اتنی اہمیت نہیں دیتے، لیکن بڑی اہمیت کی حامل باتیں تھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب لوگوں کو بچوں کے سیشن کو بار بار سن کے اس سے سیکھنا چاہیے اور اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کو ختم کرنا چاہیے. صحیح. آج کل جیسے انگلش میڈیم کا دور ہے، تو اردو یہ کانفرنس کروائی ہے، تو اس کی کیا امپورٹنس ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے، وہ ڈکلیئر ہو گئی ہے، سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے. اس کے علاوہ پاکستان کے اندر بسنے والی تمام قومیتیں، ان میں اگر ان پڑھ لوگ بھی ہیں تو وہ بھی کچھ نہ کچھ اردو سمجھ لیتے ہیں، بول لیتے ہیں. انگریزی پڑھے لکھے لوگ بولتے ہیں، سمجھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بچے انگریزی بھی سیکھیں، اردو بھی سیکھیں، لیکن ان کو تعلیم مادری زبان میں دینی چاہیے. اور کوئی کتاب ریکمینڈ کریں گے نوجوانوں کے لیے، یا جو آپ کو پتہ چلی ہو اس کانفرنس میں آپ نے اٹینڈ کیا ہے، کوئی ایسی اردو کتاب جو بے آپ؟ شمار کتابیں ہیں. ادب کی تمام کتابیں جو اعلیٰ ادارے شائع کرتی ہیں ان کو ضرور پڑھنا چاہیے. اور سب سے پہلے تو ہم سب کو نصاب کی جتنی کتابیں ہیں وہ سب پڑھنی چاہیے. ان کو اعلیٰ معیاری انداز سے ترتیب دیا جاتا ہے، ان کو لکھنے والے ماہرین ہوتے ہیں. تو نصاب کی کتابیں سب لوگوں کو پڑھنی چاہیے. اس کے علاوہ ہمارے ادب میں جتنی کتابیں ہیں جو اعلیٰ ادارے چھاپتے ہیں ان سب کو پڑھنا چاہیے. شاعری کی ہو، کہانیاں ہو، ناول ہو، افسانہ ہو، ڈرامہ ہو، جو بھی ہو. کراچی والوں کو خاص طور پہ اور پورے پاکستان کی عوام کو یہ پاکستان آرٹس کونسل کراچی کی جو تقریب ہے، اور اتنی کامیاب جو تقریب ہے ثقافت، ادب اور زبان کے حوالے سے، میں اس کی مبارکباد پیش کروں. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے ثقافتی میلے جو ہیں یہ قوم کو توانائی بخشتے ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو اردو کانفرنس ہے، اردو ادب کانفرنس، اس حوالے سے مجھے داغ کا وہ شعر یاد آ رہا ہے: اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں، سارے جہاں میں روم ہماری